ضد کا انجام۔ میکائیل نے اپنی ماما کی بات نہ مانی اور بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گئی۔ مما مجھے کلفی کھانی ہے، پلیز لا دے نہ مما، دیکھیں نہ اب تو موسم بھی ختم ہونے والا ہے اور میں نے اب تک کلفی نہیں کھائی۔ میں نے تم کو کتنی دفعہ کہا ہے ضد نہ کیا کرو، کلفی سے تمہارا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ مما پلیز صرف ایک بار لے دیں، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کلفی تمہارے لیے ٹھیک نہیں؟ مما یہ بھی تو کھا رہا ہے۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے بھائی منیب کی طرف اشارہ کر کے کہا، مما بس یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی اور چیز کھا لو، یہ لو سیب کھا لو۔ نہیں مما، مجھے بس آخری بار کلفی لا دیں۔ میکائیل زینب پہلے بھی تم بے اجازت کی وجہ سے اپنا کافی نقصان کر چکی ہو، میں تمہیں کتنا منع کرتی تھی کہ اتنا میٹھا نہ کھایا کرو، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی اور اپنی اس ضد کی وجہ سے اپنے سارے دانت کھو چکی ہو۔ مما اب ہمیشہ مجھے ہی برا بھلا کہا کریں، یہ منیب کو اپنے کبھی کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ تمہاری طرح ضد نہیں کرتا، فوراً مان لیتا ہے، مگر تم اپنی بے جا ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتی ہو۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ اور کلفی کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن میں ہر حال میں آج کلفی کھا کر ہی رہوں گی، وہ دل میں سوچ رہی تھی، لیکن میں پیسے کہاں سے لوں گی؟ آئیڈیا مما کے پرس سے لیتی ہوں، اوہو چوری کرنا تو گناہ ہے، پھر مما بولے گی کہ میکائیل چور ہے اور اللہ میاں بھی گناہ دیں گے، چلو بعد میں مما کو بتا دوں گی۔ اسے پیسوں کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہ کرنی پڑی، کچن میں رکھے ہوئے پیسے الفاٹے کر وہ گھر سے باہر نکلنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی اسے موقع مل گیا، وہ سب سے نظریں بچا کر کلفی والی دکان پر پہنچ گئی۔ الفاف کتنا مزہ آئے گا، مما تو کہتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، بلکہ میری طبیعت تو ٹھیک ہو رہی ہے، ایک اور لے لیتی ہوں پھر نہ جانے کب نصیب ہوں۔ الفاف ہائے کتنی اچھی ہے، میری طبیعت کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہر بار ہی سوچ کر کلفی کھاتے رہی کہ بس اب آخری، مگر ہر بار اس کا دل اور کھانے کو مچل الفاٹے، بلاخر پیسے ختم ہو گئے، وہ گھر کی طرف چل پڑی، لیکن راستے میں ہی اس کے گلے میں درد شروع ہو گیا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ مما تو مجھے مارے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کلفی کھائی ہے، نہیں مجھے گھر نہیں جانا، مما مجھے ماریں گی، انہوں نے مجھے کلفی کھانے سے منع کیا تھا، گھر گئی تو مما تو مجھے سخت مارے گی، مجھے یہی رہنا ہے، گھر نہیں جانا۔ ہائے سانپ سانپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ مسلسل چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ الفادیر فریال ملک نے رو رو کر سارا گھر سر پر الفاٹے رکھا تھا۔ اللہ میری میکائیل جہاں کہیں بھی ہو اسے خیریت سے رکھنا، میرے مولا میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ عفان ملک نے پولیس کو اطلاع کر دی، جگہ جگہ جا کر خود ڈھونڈا مگر میکائیل زینب نہ ملی۔ جس دن سے میکائیل غائب تھی اس دن سے فریال ملک نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ منیب احمد فریال کی حالت دیکھ کر رو پڑتا اور دل سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو الفاٹے کر اپنی آپی کے ملنے کی دعا کرتا۔ ایسے ہی آپی کو لگتا تھا کہ مما اس سے پیار نہیں کرتی، بلکہ مما تو اس کو مجھ سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی، عفان دروازے پر گیا، وہ پولیس والوں نے میکائیل کو الفاٹے رکھا تھا۔ بابا میکائیل عفان ملک کو دیکھ کر فوراً بھاگ کر آتر اور پاس کھڑی فریال کے گلے لگ گئی، مما میں اب کبھی بھی اب کو تنگ نہیں کروں گی، مما میں جان گئی ہوں کہ اب میری بھلائی کے لیے ہی مجھے ڈانٹتی ہیں، اب میں کبھی بھی ضد نہیں کروں گی۔ میں اپنی ضد کی وجہ سے پہلے بھی بہت نقصان الفاٹے چکی ہوں، مگر اب نہیں، مما آپ کی اور پاپا کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ بردہ فروش مجھے مار ہی ڈالتے۔ بس مما میں اب کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی اور آپ کی ہر بات مانوں گی، تاکہ سب بھائی کی طرح مجھ سے پیار کرے۔